بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج کا میرا موضوع ہے ماہ رمضان کے فضائل۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ مشہور تابعی حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کی کچھ ساعتوں کو منتخب کر کے ان میں سے فرض نمازیں بنائیں، اور دنوں کو منتخب کر کے ان میں سے جمعہ بنایا، مہینوں کو منتخب کر کے ان میں سے رمضان کا مہینہ بنایا، راتوں کو منتخب کر کے ان میں سے شب قدر بنائی، اور جگہوں کو منتخب کر کے ان میں مساجد بنائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا منتخب کرتا ہے، اور تمام مہینوں میں بطور خاص اس کا انتخاب کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آمد کا رجب کے مہینے سے ہی اشتیاق فرمانا شروع کر دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں بخیر و عافیت رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کے چند فضائل و برکات ترتیب وائز آگے ویڈیو میں بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ سال کے تمام مہینوں کا سردار ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور حرمت کے اعتبار سے ذو الحج سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ نمبر 2، رمضان المبارک سب سے بہتر اور افضل مہینہ ہے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمانوں پر کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرا جو رمضان سے بہتر ہو، اور منافقین پر کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرا جو رمضان سے زیادہ برا ہو۔ نمبر 3، رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں سید الکتب، افضل الکلام، کلام الہی، قرآن مجید، فرقان حمید نازل ہوا۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمانی کتاب اور صحائف مقدسہ کے نزول کے لیے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا۔ آسمانی کتابوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب اس مہینے کی عظمت اور برکت کی ایک بڑی دلیل ہے، جس سے اس مہینے کی عظمت و اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 4، رمضان المبارک عظیم اور بابرکت مہینہ ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فکن ہو رہا ہے جو بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس رمضان آیا ہے جو ایک مبارک مہینہ ہے۔ نمبر 5، رمضان المبارک رحمتوں والا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ویسے تو پورا مہینہ ہی رحمتوں کے نزول اور رحمت خداوندی کے متوجہ ہونے کا ہے، لیکن اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے میں حدیث کے مطابق اور بھی زیادہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 6، رمضان المبارک میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں،
کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 7، رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کی پہلی رات میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور ایک پکارنے والا صدا لگاتا ہے، اے خیر کے طلبگار متوجہ ہو جا، اور اے شر کے طلبگار باز آ جا۔ نمبر 8، رمضان المبارک میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس مہینے کی ایک بہت بڑی عظمت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کی پہلی شب میں جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، بس اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ نمبر 9، سرکش شیاطین اور جنات قید کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ نسائی کی روایت میں ہے کہ رمضان المبارک میں سرکش شیاطین کو توق ڈال دیا جاتا ہے۔ نمبر 10، رمضان المبارک مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والے رمضان کے مہینے تک ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کا مہینہ سال کے 11 مہینوں کے صغیرہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ اگر توبہ کر کے کبیرہ گناہ بھی معاف کروا لیے جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ نمبر 11، رمضان المبارک جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر افطاری کے وقت جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ نمبر 12، رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 13، جنت اور حور کو رمضان المبارک کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کو رمضان کے لیے سال کے شروع سے آنے والے سال تک مزین کیا جاتا ہے، پھر جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے پتوں سے ہوتی ہوئی حورین پر پھیل جاتی ہے، بس وہ کہتی ہیں، اے پروردگار، اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے خاوند بنا دیجئے جن سے ہماری آنکھیں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ نمبر 14، رمضان المبارک میں اعمال کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں نفل کا ثواب دوسرے مہینے کے فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ نمبر 15، رمضان المبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس عظیم اور بابرکت مہینے کی برکتوں کا ظہور مومن کے رزق میں بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی طویل حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہر شخص کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے کہ ایک غریب اور مفلس شخص کو بھی رمضان المبارک میں وہ عمدہ اور بیش بہا کھانے نصیب ہوتے ہیں جس کی بعض اوقات اسے سال بھر شکل دیکھنے کو بھی نہیں ملتی۔ یہ سب رمضان المبارک کی برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہر صاحب ایمان کو نصیب فرماتا ہے۔ نمبر 16، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔
یہ وہ عظیم اور بابرکت مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اپنی اس دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس ماہ رمضان میں بھرپور نیکیاں کمانے کا موقع عطا کریں۔ آمین۔